ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. میرے دینی بھائیوں، یہ ایک سلسلہ جو آج سے جاری ہوا ہے، جو انشاءاللہ ہر 2 مہینوں پر یہ پروگرام، یہ اجتماع، یہ تربیتی کورس ہوگا. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ دین کی بنیادی چیزیں، چاہے وہ عقیدے سے متعلق ہوں، عبادات سے متعلق ہوں، اخلاقیات سے متعلق ہوں، آداب سے متعلق ہوں، یا اسی طرح سے دین کے دوسرے شعبے ہیں، ان کی جو بنیادی باتیں ہیں یہ دلیل کے ساتھ ہم سیکھیں. ایک ہوتا ہے ہم بیانات سنتے ہیں، بہت جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے، گھر پہ بیوی پوچھے کیا بولے تو یاد رہتا ہے، ایک آدھ کوئی بات یاد رہتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن باقی باتیں بہت بڑا حصہ نکل جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں 30% مشکل سے یاد رہتا ہے اور 70% غرق ہو جاتا ہے. دینی کورسز یا ان دروس کا مقصد یہ ہے کہ 70% سے زیادہ یاد رہے، اور بہت تھوڑا حصہ ہے جو ادھر ادھر پنکھا دیکھنے میں یا گھڑی دیکھنے میں نکل گیا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ حصہ ہم یہاں پر سنیں دھیان کے ساتھ میں. اور دوسری چیز، آج تو پہلا دن ہے ہمارا، سمجھ لیجئے کل بھی دوسرا دن ہوگا، اس کے بعد جو کورسز ہمارے ہوں گے ان میں جو بھی عنوان ہوگا اس کے تعلق سے نوٹس بھی آپ کو دیے جائیں گے. تو چونکہ ہم آج شروع کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے بہت سارے علاقوں سے لوگ سوچیں گے کہ معلوم نہیں کیا ہونے والا، جیسے اجتماعات ہوتے ہوں گے، لیکن پھر جب ان تک بات پہنچے گی کہ نہیں یہ تربیتی پروگرامز ہیں اور اس میں بہت کچھ سیکھنے ہم کو ملے گا، ایک ایک بات کو سمجھایا جائے گا، تو پھر ہو سکتا ہے، بہت امید ہے کہ اگلی مرتبہ سے لوگ بہت زیادہ آئیں گے. خاص طور سے ہم لوگ خود بھی جائیں گے تو لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ واقعی کیا پروگرام میں ہونے والا ہے اور کس طرح سے ہمارا فائدہ ہوا، تو اگلی مرتبہ میں لوگ اور زیادہ اس پروگرام کو سمجھیں گے. تو اگلی مرتبہ سے انشاءاللہ جو عناوین ہوں گے ان کے نوٹس بھی آپ کو دیے جائیں گے، تاکہ جو آپ نے سنا گھر پہ جب آپ جائیں تو وہ ساری لکھی ہوئی چیزیں، دلیلیں آپ کے سامنے موجود ہوں. پھر کسی کو سمجھانے کا موقع آئے تو آپ کے پاس حدیث کا متن ہے، آیتیں ہیں، اور آپ کے پاس وہ فہم ہے جو آپ نے یہاں سمجھا، تو آپ پڑھ کے اس کو وہی بات سمجھا سکتے ہیں جو آپ نے سنی اور یاد رکھی. اس اعتبار سے علم اور پختہ ہو جائے گا. اس لیے کہ آدمی بعض اوقات بیانات بہت سنتا رہتا ہے لیکن واقعی علم اس کے پاس جمع نہیں ہوتا ہے. اس کے پاس کیفیات ہوتی ہیں لیکن معلومات نہیں ہوتی ہیں. دیکھیے 2 مصیبتیں ہیں، ایک تو یہ کہ آدمی کے پاس معلومات ہو، کیفیات نہ ہو. دوسرا یہ کہ آدمی کے پاس کیفیات ہوں، معلومات نہ ہو. واقعی صحیح چیز یہ ہے کہ آدمی کے پاس معلومات بھی ہو اور کیفیات بھی ہو. آپ یہود کو دیکھیں گے، یہود کے پاس کیا تھا؟ معلومات، لیکن دل سخت. تقوی، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اور اللہ پر توکل اور خشیت، انابت، اور جتنی صفات ہیں، اچھی صفات جو دل میں ہونا چاہیے، ان سے وہ محروم تھے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے. تو ان کے پاس معلومات تھی لیکن ان کے پاس کیا تھی؟ دلوں کی سختی. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معلومات ہوتی ہے لیکن کیفیات نہیں ہوتی ہیں.
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کیفیات ہوتی ہیں، معلومات نہیں ہوتی ہیں. جیسے آپ دیکھیں گے نصارہ، عیسائی، اللہ کی بہت محبت، اتنی محبت، اتنا ڈر اللہ کا کہ تقوی کے نام پر انہوں نے اللہ کی حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیا. نکاح چھوڑ دیا، حلال کھانے چھوڑ دیے، گھروں میں رہنا چھوڑ کے کہاں نکل گئے، گرجاؤں میں جا کے رہنے لگے. ایک دم تکلیف والی زندگی. کیوں؟ اللہ خوش ہو جائے، اللہ کی محبت میں. قرآن میں اللہ نے بھی سورہ الحدید میں اس کا ذکر کیا ہے، وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا، انہوں نے رہبانیت اپنی طرف سے ایجاد کر لی. کیوں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو کیفیت ہے، طلب ہے اللہ کی، اللہ کی چاہت ہے، ہم کو اللہ چاہیے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کا ڈر ہے، لیکن علم صحیح نہیں، معلومات صحیح نہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ بدعت نکالی. اسی لیے اللہ نے کہا ابتدعوها، انہوں نے اپنی طرف سے بدعت ایجاد کر لی. رہبانیت کا لفظ کہاں سے بنا ہے؟ راہبہ سے. راہب، راہبہ کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، راہب اس کو کہتے ہیں. لیکن اللہ سے ایسا ڈرنا کچھ فائدہ نہیں دیتا ہے جو آدمی کو بدعات میں مبتلا کرتے ہیں. تو کیفیات ہے لیکن معلومات نہیں. تو یہ دونوں پرابلم ہیں، معلومات ہیں لیکن دل سخت ہے، کیفیات نہیں. دل بہت نرم ہے لیکن معلومات غلط ہے، تو پھر بدعات پیدا ہو جاتی ہیں. تو دل کی سختی علم کے ساتھ اگر ہے تو بے عملی پیدا ہوتی ہے، اور دل بہت نرم ہے لیکن معلومات نہیں ہے تو بدعات پیدا ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ چیز سمجھ لیں آپ کہ معلومات ہے لیکن دل سخت ہے، تو اس سے کیا پیدا ہوگا؟ بے عملی. اذان سن رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، بہت سارے اعمال جانتا ہے، حلال حرام جانتا ہے، لیکن پابندی نہیں ہے. کیوں؟ دل سخت ہے. معلوم ہے اس کو لیکن دل سخت ہے، تو آدمی عمل پہ نہیں آتا ہے. دوسرا، یہ دل بہت نرم ہے، بہت ڈرتا اللہ سے، لیکن معلومات اس کے پاس صحیح نہیں ہے. تو اب ڈر کی وجہ سے جب عمل کرے گا غلط معلومات کی بنیاد پر، تو کیا وجود میں آئیں گی؟ بدعتیں. تو بے عملی اور بدعت دونوں ایک دوسرے کی اپوزٹ ہیں، ایک دم ایکسٹریم ہیں. ان کے درمیان میں صراط مستقیم ہے کہ آدمی کے پاس عمل بھی ہو اور سنت بھی اس میں ہو. تو یہ دونوں چیزیں، عمل کا جذبہ اور عمل کا علم، دونوں چیزیں جب صحیح ہو جاتی ہیں تو آدمی صراط مستقیم پر ہوتا ہے. کہ علم اور جذبات دونوں جمع ہو جائیں تو آدمی صحیح ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. دو چیزیں اللہ نے جمع کی یہاں پہ. اللہ سے اس کے بندوں میں واقعی وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. جب صحیح علم زندگی میں آتا ہے تو واقعی پھر تقوی اور اللہ کا ڈر بھی زندگی میں آتا ہے. لہذا علم کے ساتھ خشیت کو، اللہ کے تقوی کو، ڈر کو جمع کرنا، یہ ہمارا مقصود ہونا چاہیے کہ ہمارے دل میں ڈر بھی اللہ کا ہو اور ہمارے پاس صحیح علم بھی ہو. تو ان مجالس کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارا علم صحیح ہو جائے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جذبات بھی صحیح ہو جائیں. تو ہمارا جو دن کا شروع سے لے کے عصر تک کا جو حصہ ہے یا مغرب تک کا جو حصہ ہے، اس میں ایسے دروس ہوں گے جن میں علم کی اصلاح ہوگی. دلائل ہم لوگ یاد کریں گے، سمجھیں گے باتوں کو، حدیث سمجھیں گے، آیت سمجھیں گے، اس کا کیا مطلب ہے. پھر اس کے بعد مغرب سے لے کے عشاء تک، رات تک جو درس ہوں گے یا جو خطابات ہوں گے، اس میں کیا ہوگا؟ ہیمرنگ، ہتھوڑا. اس کے اندر آپ کے جذبات بنانے کی کوشش کی جائے گی. اس میں ایسے عناوین ہوں گے جس میں ہمارا اسلام سے محبت، اللہ سے محبت، رسول سے محبت، اللہ کا ڈر، اس طرح کی چیزیں جتنی ہیں وہ مغرب کے بعد کے عناوین میں انشاءاللہ ہوں گی. تو یہ کل ملا کے جو ہے پورے دن کی ترتیب اس طرح سے رہے گی. اور درمیان میں آپ کو وقتاً فوقتاً چائے بھی ملے گی. اور دوپہر میں شاید کہا گیا، اس لیے گھبرائے نہیں، دوپہر میں پکا کھانا ہے، شاید نہیں، پکا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ کا مطلب ہے.
ہمارے بہت سارے ہوتے انشاءاللہ بولے پکا نہیں دکھتا ہے، تو پکا ہے یہ انشاءاللہ کھانا ہے۔ تو بہرحال یہ جو دروس ہمارے ہیں، پہلی بات اس میں یہ کہ آئندہ کے لیے بھی اس کو آپ یاد رکھیں، ہمارے یہ دروس وقت پر شروع ہوں گے۔ آج بھی ویسے وقت پر شروع نہیں ہوا قاعدے سے، لیکن اس کے بعد جو دروس ہمارے ہوں گے، کیونکہ نیا نیا ہے تو ابھی ایسا ہوگا انشاءاللہ، لیکن آئندہ سے جو ہمارے 9:45 کا مطلب 9:45 اتنے بجے شروع ہوگا۔ کل بھی انشاءاللہ اس کی کوشش کی جائے گی۔ تو وقت کی، یعنی بہت سارے لوگ کہتے ہیں 9:45 بولے کیا، ہاں ٹھیک ہے، 11-12 تو بجیں گی ویسے بھی، تو یہ شادی نہیں ہے۔ شادیوں میں ایسا ہوتا ہے کیونکہ دولہے کو آنے میں بہت دیر لگتی ہے۔ یہاں پر دروس میں ہم لوگ کوشش اس بات کی کریں گے کہ یہ واقعی جو وقت آپ کو دیا گیا ہے بالکل اس وقت پہ شروع ہو۔ لہٰذا آئندہ اگلی مرتبہ جب آپ آئیں گے، اور الحمدللہ اللہ آپ لوگوں کے آنے کو قبول فرمائے، اتنی دور دور سے آپ لوگ اتنا جلدی آئے ہیں تو بہت ہی یعنی بڑی بات ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دلوں میں واقعی اللہ کے دین کی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا فرمائے اور آپ لوگوں کے آنے کو قبول فرمائے، اور ہم کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ بھی یہ اس کا اہتمام کریں۔ تو بہرحال یہ کل ملا کے بات ہوئی۔ کل بھی اسی طرح سے پروگرام ہوگا، آپ کو دوپہر تک یہاں رہنا ہے، ظہر تک، ظہر کی نماز پڑھ کے آپ یہیں کھانے سے فارغ ہوں گے۔ اس کے بعد آپ جائیں گے یہاں سے آگے اگلے مرحلے میں پوار وسطی میں، وہاں پہ پروگرام ہوگا۔ عصر کے بعد مسجد کے اندر، مغرب بعد گراؤنڈ پہ پروگرام ہوگا، اور پھر وہاں سے رات میں آپ لوگ یہاں آئیں گے واپس۔ کوشش کریں گے گاڑیاں وغیرہ جو بھی ہیں کچھ انتظام ہو، نہیں ہوا تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا انشاءاللہ۔ یہاں آپ پہنچیں گے اور یہاں پر کھانے کا انتظام ہوگا، وہاں نہیں، وہاں آپ ڈھونڈیں گے کہاں کھانا، وہاں ملنے والا نہیں ہے۔ کھانا کدھر ہے؟ ادھر ہے۔ تو کھانے کا انتظام یہاں اس لیے کیا گیا ہے، اگر وہاں ہو تو آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ وہاں پبلک اتنی ہوگی کہ آپ لوگوں کے لیے چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو یہاں آپ آئیں گے، کیونکہ باہر سے جو بھی مہمان آنے والے ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام یہاں کیا گیا۔ یہاں آپ کھائیں گے، پھر اس کے بعد 2 آپشن آپ کے پاس ہیں، یا تو آپ رات میں یہیں قیام کریں، یا پھر آپ یہاں سے ایروڑا چلیں۔ تو 2 میں سے آپ جیسا بھی مناسب سمجھیں، آپ رکیں یہاں پہ یا وہاں چلیں۔ یہاں رکتے ہیں تو صبح آپ یہاں پر فجر کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد ناشتہ کریں گے ہلکا پھلکا، اور اس کے بعد آپ اقصی مسجد پہنچیں گے۔ اگر آپ ڈائریکٹلی رات میں یہاں سے چلے جاتے وہاں پر تو گھبرائے نہیں، وہاں پہ بھی ناشتہ ہے۔ تو اس طرح سے ترتیب بنی ہے، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ایسا رہے گا۔ تو اور آپ لوگوں کو سب کو پہلے سے معلوم ہے اس کورس میں کوئی فیس نہیں ہوگی۔ کوئی آدمی ڈرے گا اتنا کھانا پینا بول رہے، کچھ ٹکٹ تو نہیں ہے یہاں پہ؟ تو ٹکٹ وکٹ کچھ ہے یہاں پہ؟ نہیں ہے۔ آپ لوگ آئے، آپ کی خدمت کرنا ہماری سعادت کی چیز ہے، اور ہم لوگ بھی یہ ذہن بنائیں کہ اپنے علاقوں میں بھی جب ہم ایسا کریں کوئی بھی پروگرام تو ایسا ہی کریں، سب مل کے جو بھی ہیں دینی خدمت کے لیے اپنے اپنے اسباب اور وسائل جمع کرنا، اور دین کے لیے جو آنے والے مہمان ہیں ان کی خدمت کرنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں ہوتا تھا۔ کوئی گیٹ پہ ٹھہرتا تھا مسجد نبی کے، ٹکٹ لاؤ، ٹکٹ تمہارا نہیں۔ تو یہی طریقہ ہمارا سارے علاقوں میں ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ کئی علاقوں سے آئے، کوئی شولہ پور سے آئے، کوئی اورنگ آباد سے، بمبئی سے، یہاں سے، سب طرف سے آئے ہیں، تو اس بات کو ذہن میں بٹھائیں کہ اللہ کے دین کے لیے ہم کو جب بھی خرچ کرنا پڑے، چاہے وہ جانے کے اعتبار سے ہو یا لوگ آنے والے ہوں ان کی خدمت کے اعتبار سے ہو، ہم لوگ سب مل کے اس کو کرنا چاہیے۔ اس طرح کے پروگرام آج جیسے پونا میں ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کسی اور علاقے میں ہو، تو ہم لوگ سب مل کے وہاں پر جائیں، بشرطے کہ وہ صحیح منہج والوں کا پروگرام ہو۔ یہ بھی ضروری ہے۔ چلو 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 وہاں پروگرام ہو رہا، کس کا ہو رہا معلوم نہیں، چلو دن کا پروگرام ہو رہا، کبھی نہیں جانا ایسا۔ اور 40 اور 4 اور 3 تو وہاں تو بھول کے بھی نہیں جانا۔ تو صحیح یہ بھی بہت ضروری ہے، اس کو بھی یاد رکھیں کہ ہم بعض اوقات جذبات میں بہہ جاتے ہیں، اور بولے اللہ کی تو بات ہو رہی نا، علم تو شیطان سے بھی لے سکتے ہیں۔ ارے شیطان سے لے سکتے، کون بولا آپ کو؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا،
یہ نہیں کہ شیطان کو استاد بنائے آدمی. ہاں اگر شیطان بھی سچ بات بولے تو جھوٹ نہیں بولیں گے نا، اس کو ہم کیا بولیں گے؟ جھوٹ بولیں گے. اگر وہ صحیح بات بول رہا ہے تو بولیں گے صحیح ہے. لیکن کسی کے ایک صحیح بات بولنے سے اس کو استاد بناتے کیا آپ؟ نہیں بناتے آپ. دونوں میں فرق یاد رکھیں ہمیشہ. کسی کو استاد بنانا اور کسی کی بات صحیح ہے تو صحیح ہے بولنا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. لہذا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اگر 10 بات غلط ہے تو 10 بات صحیح بھی تو ہے ان کی، چلو جائیں گے ادھر، ہم صحیح سے ہی لیں گے، غلط غلط چھوڑیں گے. آپ اتنے بڑے عالم ہوتے تو آپ کو وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے پھر؟ جب اتنا آپ کے پاس پاور ہے، صحیح صحیح غلط غلط کر سکتے ہیں آپ، تو آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، آپ کا ہی بیان رکھتے نا ہم لوگ. انسان دھوکہ کھا جاتا ہے. لہذا صحیح علم ضروری ہے، صرف علم نہیں بلکہ کون سا علم؟ صحیح علم ضروری ہے. اس لیے آج علم کے نام پہ لوگوں نے بہت ساری چیزیں چلا رکھی ہیں. کوئی فضائل کے نام پر غلط غلط واقعات اور غلط غلط عقائد کی چیزیں بیان کر رہا ہے، قرآن و سنت سے ہٹی ہوئی باتیں بیان کر رہا ہے. لوگ سن رہے ہیں، رو رہے ہیں، جھوم رہے ہیں اور ایک دم دل نرم ہو جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس سے وہ فائدہ ہو رہا ہے، لیکن غلط چیز سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اس سے وہ چیز صحیح نہیں ہوتی ہے. آپ دیکھیے شیعوں کا، آپ نے دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا ہے تو مت دیکھیے. اگر آپ نے دیکھا ہے، جب محرم کا مہینہ آتا ہے اہل بیت کا تذکرہ کر کے ایسا روتے ہیں وہ لوگ کہ ان کو ہم بھی دیکھیں گے تو روئیں گے، ان کو دیکھ کے ہم لوگ روئیں گے، اتنا روتے ہیں. کیوں؟ کس کی محبت میں؟ اہل بیت کی محبت میں. اہل بیت کی محبت اچھی چیز ہے نا؟ ہاں ہے، ان سے محبت کرنا چاہیے. اہل بیت کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، آپ کے اہل بیت. کیا ان سے محبت نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو ہم کو دکھ ہونا چاہیے. اپنی اولاد کو تکلیف پہنچی، رشتہ داروں کو تکلیف پہنچی تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے. اہل بیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، ان کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو ہم کو بھی تکلیف ہونا چاہیے. لیکن جھوٹی جھوٹی باتیں بولتے ہیں وہ لوگ اور صحابہ پہ طعن کرتے ہیں، لیکن اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں ہے، تو اس وجہ سے وہ صحیح ہو گئے نہیں. تو جذبات بعض اوقات دل میں غلط بات سے بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس سے وہ چیز صحیح ہوتی نہیں. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، فلمیں دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اس کے دکھ میں یہ بھی شریک ہو رہا ہے. وہ ناٹک ہے، وہ تو فلم ہے، وہ ہے نا. خاص طور سے عورتیں بہت روتی ایک دم. اس کو بولیں کیا ہے تو بولے چپ، تو چپ. ان کو رونا آتا. کتنے ہم لوگ بچپن میں دیکھے ہیں، سب معلوم ہے. عورتیں روتی، غم کا کچھ ہو فلم میں، اس کو خود کو معلوم ہے یہ نقلی ہے نا، لیکن نقلی کا بھی اثر ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیے. تو جھوٹ کا بھی دل پہ اثر ہوتا ہے، لیکن اثر ہو رہا اس لیے وہ حق ہوا نہیں، وہ باطل ہے، وہ فلم ہے. اس میں جو کام کرے سب ڈاکو ہیں وہ لوگ، لیکن وہ ایسا نیک بن کے پیش ہو رہا دکھی کہ اس کو دکھ ہو رہا اس کا. تو یہ یاد رکھیے کہ دل پر اثر ہونے سے کوئی چیز حق ہوتی نہیں. اس لیے کبھی اس دھوکے میں نہیں آنا، وہاں گئے تو بہت دل کو اچھا لگتا، گمراہ ہو جائے گا. دل کے اثرات ہدایت کی دلیل نہیں ہے. ہدایت ہے، حق ہے، چاہے کڑوا ہو. حدیث میں کیا ہے؟ حق بات بول، چاہے وہ کڑوی ہو، کڑوی لگتی تو بھی بول. معلوم ہے کہ حق کڑوا بھی ہوتا ہے، ایک دم میٹھا میٹھا لگ رہا، اچھا ٹھنڈا ٹھنڈا لگ رہا، ایسا نہیں. حق کڑوا بھی ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اس سے. لہٰذا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسی مجالس میں جانے سے بچیں جہاں قرآن و سنت سے ہٹ کے بات ہوتی ہے، چاہے اس سے کتنا بھی اثر کیوں نہ ہو، چاہے اس سے کتنا ہی فائدہ کیوں نہ دکھائی دیتا ہو. کتنے لوگ درگاہوں پہ جاتے، درگاہ پہ جا کے مسلمان بھی ہو جاتے، تو اب کیا بولیں گے؟ درگاہ سے ہدایت ملی نا، تو پھر درگاہ پہ جانا کیا ہوا؟ آپ لوگ بول رہے صحیح؟ بعض لوگ کیا بولتے ہیں، جو چیز سے ہدایت ہم کو ملی وہ غلط کیسا ہو سکتی؟ ٹھیک ہے، درگاہ پہ کوئی آدمی جا کے مسلمان ہوا تو کیا درگاہ صحیح ہوئی؟ نہیں. تو کسی چیز کے ذریعے سے اگر انسان کو ہدایت ملتی ہے، ضروری نہیں وہ چیز صحیح بھی ہو. مثال کے طور پر ایک آدمی چوری کرا، پولیس نے بہت ماری، اس کو جیل میں لے کے گئی، جیل میں رہا وہاں پہ
اب جیل میں رہ کے بہت سوچا میں نے بہت غلط کیا, میں بہت غلط تھا, یہ ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اب اس کے بعد باہر نکل کے سدھر گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ چوری کرنا چاہیے. چوری کرنے سے فائدہ ہوا نا اس کا. چوری نہیں کرتا تو پولیس پکڑتی نہیں, جیل میں نہیں جاتا, سدھرتا نہیں. تو کیا کرنا چاہیے سدھرنے کے لیے؟ چوری کر کے پکڑے جا کے جیل میں جانا چاہیے. صحیح ہے. بعض اوقات ایک غلط چیز بھی انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے. تو کسی چیز سے ہدایت ملنے سے وہ چیز صحیح نہیں ہو جاتی ہے. کسی کے گھر میں اولاد کی وفات ہو جاتی, صدمہ ہوتا, اس صدمے سے آدمی شراب چھوڑ دیتا, سدھر جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی جھگڑا ہو جاتا, اس کے ہاتھ سے کسی کا قتل ہو جاتا, اس کو بہت افسوس ہوتا ہے, بہت نقصان ہوتا ہے, اس کے بعد وہ سدھرتا ہے. ہوتا نا ایسا. کبھی جوئے میں سب پیسہ کھو دیتا, ایک دم جب کنگال ہو جاتا تب اس کو عقل آتی, تب سدھرتا ہو, تب اللہ میرے پیسہ دے, کچھ تو دے, ہدایت دے, سدھار میرے کو. اللہ سے دعا کرتا, اللہ ہدایت دیتا. تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی چیز سے اگر فائدہ ہوتا ہو, ہدایت ملتی ہو, ضروری نہیں کہ وہ چیز صحیح ہو. سمجھ میں آ رہا بات؟ یہ بات یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس چیز سے ہم کو ہدایت ملی, ہم 40 دن گئے تو ہم لوگ سدھر گئے, اس کا مطلب وہ صحیح ہے. ضروری نہیں, ضروری نہیں. حق سے اگر دیر بھی لگتی ہے سدھرنے میں تب بھی اسی راستے پر چلنا چاہیے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, آ کے ہم کو بولتے ہیں تم لوگ اتنا قرآن پڑھے, ہمارا جن نہیں نکلا. درگاہ پہ گیا, بابا نے ایک لات مارے, سیدھا ہو گیا. اب کیا بولیں گے وہ صحیح ہے؟ نہیں, وہ جن چاہتا ہی تھا, وہ تو جاتے ہی نکل گیا. کیوں؟ اب میں جب نکل جاؤں گا یہ دیکھے گا کہ یہاں آتے ہی نکل گیا کا مطلب یہ صحیح ہے, تو اب یہ جڑ گیا درگاہ سے, اب میرا کام ہو گیا, میرے کو چھٹی مل گئی. ابھی اب مجھ کو اس کو بھڑکانے کی ضرورت نہیں, خود ہی بھڑک گیا. ابھی یہ خود ہی بگڑ گیا, اب بگاڑنے کی ضرورت نہیں, اب آگے کا کام بابا کریں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں, ان سے تو صحیح نہیں ہوا جلدی, لیکن وہ جو ہے فلانا قرآن نہیں وہ پران پڑھتا ہے, اس کی وجہ سے صحیح ہو گیا. تو اب بتائیے وہ صحیح ہے؟ نہیں. تو اس قاعدے کو یاد رکھیں کہ فائدہ ہو جانے سے کوئی چیز صحیح نہیں ہوتی. یہ سمجھ میں آ رہی؟ بنیادی باتیں اس کو یاد رکھیے. جذبات پیدا ہونے سے کوئی بات حق ہوتی نہیں, اسی طرح سے فائدہ ہونے سے کوئی چیز حق ہوتی نہیں. جو چیز حق ہے وہ حق ہے, چاہے اس کا اثر آج جلدی ہو یا نہیں ہو, لیکن جو حق ہے اللہ کی طرف سے, رسول کی طرف سے جو دین آیا ہے وہی حق ہے, چاہے اس کا آج ہمارے دلوں پر اثر ہو یا نہ ہو. دھیرے 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 ہماری زندگی میں وہ چیز آئے گی اور اثر اس کا ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جھٹکے والی دوا استعمال کرنے کا نہیں, سیدھا ہاں پھٹکا بیٹھے گا سیدھا ایک دم. بہت سارے لوگ رہتے ہیں نا حکیم, ایک دم بڑی کچھ تو بھی دے دیتے ہیں تو اس سے نقصان ہوتا ہے. بہت سارے ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں, اسٹیرائڈز دیتے ہیں, وہ انسان کے لیے بہت مضر ہوتا ہے. اور بہت سارے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو سلو دوا دیتے ہیں, واقعی اس کے فائدے کی ہوتی ہے, جلدی اچھا نہیں ہوتا لیکن ہمیشہ کے لیے صحت ملتی ہے. کچھ لوگ ایک انجیکشن میں صحیح کر دیتے لیکن اس کا کیا ہوتا ہے, بعد میں ریئیکشن ہوتا ہے. تو آدمی جلدی والا معاملہ نہیں دیکھے کہ فائدہ ہو رہا ہے, یہ دیکھے کہ واقعی صحیح کیا ہے. قاعدہ دیکھے, فائدہ نہیں. کیا دیکھے؟ قاعدہ, فائدہ نہیں. یاد رہیں گی بات, یہ پہلی بات سمجھ میں آئی. انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا جو عنوان آج کا ہے وہ صحیح عقیدے کی اہمیت کیا ہے اور لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں. یعنی ایک آدمی جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے بعد اس کو کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں میں لا الہ الا اللہ بولتا نا, پہلے تو وہ صحیح بولتا بھی نہیں, لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا تقاضا کیا ہے, یہ کیا چاہتا ہے, عقیدے کے اعتبار سے اس کلمے میں کیا بات بیان ہوئی ہے, یہ ہم کو سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ محمد میں آیت نمبر 19 میں فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اے نبی
آپ اس بات کو اچھی طرح جان لو. کیا جان لو؟ انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. کس کو جاننے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ اللہ کلمہ نبی کو سمجھا رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ کی. اور اللہ کس کو سمجھا رہا ہے؟ اچھے سے جانو کہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. معلوم ہوا کہ جب نبی کو اللہ نے اس بات کا حکم دیا کہ آپ اچھی طرح سے اس کا علم حاصل کرو، تو من باب اولا دوسروں کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اس کلمے کو سمجھیں اور اس کلمے کے بارے میں معلوم کریں کہ واقعی کلمہ کیا ہے. اس اعتبار سے اس کلمے کی فضیلت معلوم ہونا چاہیے، اس کی اہمیت معلوم ہونا چاہیے، اس کے معنی معلوم ہونا چاہیے، اس کے تقاضے معلوم ہونا چاہیے. کلمے کی فضیلت کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کے بغیر کام چلتا کہ نہیں چلتا؟ اس کا امپورٹنس کیا ہے؟ پھر اس کا میننگ کیا ہے؟ مطلب کیا ہے اس کلمے کا؟ اور یہ کلمہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ خالی بول دیے لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد جیسے کہ ویسے ایسا، یا اس کے بعد کچھ تبدیلی، کچھ اہتمام، کچھ ذمہ داری ہم پر آتی ہے؟ تو کلمہ کا اقرار کرنے کے بعد کیا ذمہ داری ہم پر آتی ہے؟ یہ ساری چیزیں سمجھنا ضروری ہے. آئیے ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں. لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ لا کا مطلب کیا؟ لا، ہاں نہیں، اچھا نہیں. لا الہ کے معنی کیا ہے؟ معبود یا سچا معبود؟ ہاں، معبود برحق یا معبود؟ سوچیے پھر ایک بار. معبود نا؟ کیا معبود برحق؟ صرف معبود یا معبود برحق؟ معبود برحق. اچھا، قرآن کریم میں دوسرے معبود جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں ان کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر آسمانوں اور زمین میں کئی معبود برحق یا معبود ہوتے تو ان میں کیا آ جاتا؟ فساد. معبود کے معنی ہوتے ہیں جس کی عبادت کی جائے. سچا ہے کہ جھوٹا بات کی بات ہے، لیکن معبود کے معنی کیا آتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے. مقتول کس کو کہتے ہیں؟ مقتول جس کا قتل ہوا. تو قتل کا عمل جس کے ساتھ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقتول. تو معبود لفظ کس سے بنا ہے؟ عبادت سے. عبادہ سے معبود بنے گا. تو عبادت کا عمل جس کے ساتھ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معبود. اب اگر کوئی آدمی پتھر کی عبادت کرتا ہے تو وہ پتھر اس کا کیا ہوا؟ وہ اس کا معبود ہوا، لیکن حقیقتاً وہ معبود ہے نہیں ہے. دونوں میں فرق ہے. اس نے اس کو اپنا معبود بنایا لیکن واقعی وہ معبود بننے لائق نہیں. یعنی اسی لیے ہم کہتے ہیں حقیقی معبود کون ہے؟ اللہ ہے. اور سارے معبود جتنے بھی وہ کیا ہیں؟ جھوٹے معبود ہیں، سچے معبود نہیں ہے. تو ہم اس کو معبود لفظ استعمال کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں وہ کیا ہیں؟ سچے کے جھوٹے؟ تو اگر معبود کے معنی حقیقی معبود ہوتا تو کیسا بولنا پڑے گا؟ اللہ کے سوا جتنے بھی حقیقی معبود ہیں وہ سب جھوٹے ہیں. ارے ایسا کیسا ہوتا؟ تو معبود کے معنی وہ ہوتے ہیں کہ جس کی عبادت کی جائے، لیکن ایک ہی ہے جو سچا معبود ہے اور باقی سارے معبود کیا ہیں؟ جھوٹے معبود، یعنی معبود بننے لائق نہیں ہے. تو یہ مطلب اس کا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں. یہ نہیں بولتے ہم لوگ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، یہ نہیں بولتے ہم،
کیونکہ اللہ کے سوا لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں، لیکن وہ سارے معبود کیا ہیں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی تمہارے کون؟ معبود، سب کے سب جہنم کا ایندھن ہے، جہنم کا فیول ہے، جہنم ان سے بھڑکے گی، جہنم ان کو ڈالا جائے گا۔ تو یہ اور ان کے کون؟ معبود، تو وہ جھوٹے معبود ہیں، سچے معبود نہیں ہیں، جتنے بت ہیں وہ جھوٹے معبود ہیں۔ اللہ کے نبی، اس کی فضیلت ہم دیکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے اقرار کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، میری شفاعت کا قیامت کے دن سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جو دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، سچے دل سے کہے، اخلاص سے، دکھاوے کے لیے نہیں، جان بچانے کے لیے یا لوگوں میں عزت پانے کے لیے، عہدہ پانے کے لیے، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے۔ ایسا بھی ہوتا نا، پیار محبت میں اسلام بھی آ جاتا، تو واقعی یہ اسلام اللہ کے ہاں مقبول نہیں، جو صرف دکھاوے کا ہو اور کسی مفاد کے لیے ہو، کسی مفاد کے لیے ہو، یہ نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، کسی کو کسی لڑکی سے نکاح کرنا ہو اور اس کی وجہ سے اسلام بھی محبوب ہو جائے، یہ اور بات ہے کہ ٹھیک ہے اسلام حق ہے، میں مانتا ہوں، سمجھاؤ مجھ کو، میں مانتا ہوں، لیکن خالص غرض نکاح ہو، اسلام سے کوئی مطلب نہ ہو، نام کا ہو، وہ مقبول نہیں ہے۔ جب تک کہ دل کے اخلاص کے ساتھ اسلام نہیں ہے، وہ مقبول ہوگا نہیں۔ اسی لیے اسلام میں زبردستی کر کے بھی فائدہ نہیں، کیونکہ اسلام میں آنا اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کی نجات کے لیے ہونا چاہیے، کسی دنیا فائدہ کے لیے نہیں۔ تو حدیث میں بات ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جو دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے۔ گیا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے اور کتاب العلم حدیث نمبر 99 ہے، 99 آپ کو یاد رہ سکتا ہے۔ آگے بڑھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، یہ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے جو لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے اس کہنے سے، اس کے اس اقرار کا مقصد کیا ہو؟ یبتغی بذالک وجہ اللہ، اس کے ذریعے سے وہ اللہ کا چہرہ چاہتا ہو، یعنی اللہ کا دیدار چاہتا ہو۔ جنت میں کیا ہوگا؟ ایمان والوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ کو دیکھنا نصیب ہوگا۔ تو جو اللہ کی خاطر لا الہ الا اللہ کہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ جہنم پر اللہ اس کو حرام کر دے گا، مطلب وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو یہ دوسری حدیث ہوئی۔ اسی طرح سے بزار کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تین چیزیں ہم نے دیکھی، تین فضیلتیں ہیں، کیا کیا ہیں کون بتائے گا؟ اس میں شرط بھی ہے اور اس میں فضل بھی ہے، شرط بھی ہے اور فضیلت بھی ہے۔ تین حدیثیں ہم نے دیکھی، تینوں میں کیا بات بیان ہوئی؟ نمبر 1 اخلاص، تو اخلاص شرط۔ پہلی فضیلت کیا ملی؟ پہلی بات کیا سامنے آئی؟ نہیں تھے نا آپ لوگ یہاں پہ؟ ہاں، نمبر 1 جو بھی فون پر بات کرے وہ گیٹ کے ایک دم باہر جا کے بات کرے، یہ بہت بڑا ڈسٹربنس ہوتا ہے۔
آدمی کو لگتا ہے میری آواز نہیں جا رہی، سب معلوم کیا بات کر رہا ہے، بکرا لائے کہ نہیں، وہ چیز کی ہے کہ نہیں، سب سننے آتا ہے. لہذا جو بھی فون پہ بات کرے وہ کیا کرے، ایک دم باہر جا کے بات کرے، کیونکہ سیڑھیوں پہ بھی نہیں وہ آواز آتی ہے، یہاں پہ سب معلوم پڑتا ہے کہ بیوی ڈانٹ رہی کہ نہیں ڈانٹ رہی، سب سمجھ میں. تو پہلی چیز جہنم پر وہ حرام ہو جائے گا اگر اخلاص کے ساتھ کلمہ اگر پڑھتا ہے تو. دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت. نمبر تین، وہ تو اللہ کے دیدار کی خاطر پڑھ رہا ہے، وہ شرط ہوئی، مقصود اس کا اللہ ہے، فضیلت جنت میں جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. ایک پہلی حدیث. دو، جہنم پر حرام. تین، جنت میں داخلہ. ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی، اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا. دو، جہنم سے محفوظ رہے گا. تین، جنت میں جائے گا. تو قیامت میں، حشر میں، پھر جہنم سے، پھر جنت میں، یہ تین چیزیں یاد رکھنے کی ہے. اخلاص کے ساتھ کلمے کے اقرار کی یہ فضیلت ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد کیا ضروری ہو جاتا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ واقعی مطلب اس کا تقاضا کیا ہے. جب کہا جائے کہ فلاں کا تقاضا یہ ہے، جیسے ہم کہیں کہ کوئی آدمی اگر کہیں کمپنی میں جاب کرتا ہے، وہاں پہ اس نے اپنے آپ کا، جس کو ایڈمیشن بولیں گے، یا وہاں پہ گیا ہے کام کے لیے، فارم بھر کے شریک شامل ہو گیا کمپنی میں. اب وہاں پہ اس کو کام کرنا پڑے گا اگر تنخواہ چاہیے تو. یا جیسے نکاح کرتا ہے آدمی تو کیا بولتا، بہت خوشی خوشی کیا بولتا، الحمدللہ قبول کیا میں نے، گیا کام سے. مظلوم فیڈریشن میں داخل ہو جاتا ہو. اب قبول بولنے کے بعد میں بول سکتا بس قبول تو، اور کیا ہے، نہیں کا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا بول سکتا ہے؟ نہیں. اس کے بعد اس پر بیوی کا خرچ ہوتا کہ نہیں؟ کیا بول سکتا تیرے باپ کی ذمہ داری ہے؟ بول سکتا نہیں. اب وہ بولے گی باپ کی نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے. اب کیا ہو گیا، ذمہ داری پہلے ماں باپ پر تھی، اب ذمہ داری بیوی کی کس پر آ گئی؟ شوہر کے اوپر آ گئی. تو کچھ چینج ہوتا ہے. قبول بولنے کے بعد نکاح میں بھی کچھ چیزیں اس پر کیا ہو جاتی ہیں، عائد ہو جاتی ہیں، اس کی رسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں. تو صرف قبول جملہ نہیں ہے، اس کے بعد ذمہ داریاں اپنے آپ اس پر آ جاتی ہیں. بچہ اسکول میں گیا، ایڈمیشن لیا، اور اسکول نہیں جا رہا، پڑھ رہا نہیں، ہوم ورک نہیں کر رہا، یونیفارم نہیں پہن رہا، اسکول سے کیا کر دیں گے اس کو، گھر پہ جاؤ آپ. ماں باپ بولیں گے یار ایڈمیشن لیے نا، تو بولیں گے ایڈمیشن لیے آپ نے، لیکن ایڈمیشن فارم پڑے گا آپ نے، ٹائم پہ آنا پڑے گا، یونیفارم پہننا پڑے گا، اور ایگزام دینا پڑے گا، پڑھائی کرنی پڑے گی، ہوم ورک کرنا پڑے گا، ٹیچر کی بات ماننی پڑے گی، اور پڑھائی کے دوران آپ میدان میں گھوم نہیں سکتے ہیلی کاپٹر کی طرح. تھوڑا کم کر دو آواز. تو اور کم. ایڈمیشن اسکول میں لینے کے بعد میں بچے کے اوپر اور ماں باپ پر بھی، آج کل تو ماں باپ پہ بچے سے زیادہ ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں. ہر مہینے میٹنگ میں آنا پڑے گا، اور اتنا فیس دینی پڑے گی، اتنا یہ کرنا پڑے گا، آپ کو بھی پڑھا لکھا ہونا پڑے گا. جیک اینڈ جل ماں باپ کو بھی یاد رہتا پورا، بلکہ بچے سے اچھا ماں باپ پڑھتے ہیں. تو ماں باپ پہ ذمہ داری آ گئی، بچے پہ ذمہ داری آ گئی. تو صرف ایڈمیشن فارم بھر دیا میں نے کافی ہو گیا بول سکتا کوئی نہیں، بلکہ اس کے بعد وہ ساری چیزیں اس کو کرنی پڑیں گی جو اس کا تقاضا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو جیسے ایک چیز کے کئی تقاضے ہوتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ کا کوئی تقاضا نہیں ہے. پڑھ لیا میں نے، ہو گیا کام میرا، چھٹی، اب جنت بک ہو گئی، نہیں. یہ پڑھنے کے بعد کیا کیا کرنا ضروری ہے، یہ ہم کو دیکھنا ضروری ہے. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا کیا چیزیں. نمبر 1، 5 چیزیں ہم دیکھیں گے. نمبر 1، لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے
کہ آدمی اللہ کے سوا باقی تمام معبودوں کا انکار کرے. یہ پہلا تقاضا. کیونکہ کلمہ شروع کیسا ہوتا؟ لا. لا کے معنی کیا ہے؟ لا نہیں. یہ عربی والا لا ہے، اردو والا نہیں ہے. یہ ہوٹل میں بیٹھ کے لا کا مطلب کیا ہے؟ نو، نہیں. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے. تو کلمے میں دو ٹکڑے ہیں، ایک انکار والا، ایک اقرار والا، ایک نو والا، ایک یس والا، ایک نہیں والا، ایک ہاں والا. نہیں کس کے لیے ہے؟ دیکھیے معبود کا ایک مقام ہے، وہ مقام سب سے چھین کے کس کو دینا؟ اللہ کو. سب کو وہاں سے ہٹانا اور اللہ کو مقام دینا، اس کا نام توحید ہے. تو کلمہ ہم سے یہ چاہتا ہے، لا الہ الا اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم سارے لوگوں سے، چاہے وہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، چاہے وہ سورج چاند ستارے ہوں، پیڑ پودے ہوں، چاہے اپنا نفس ہو، سب لوگ سب کے لیے اس مقام کا انکار کریں. کوئی بھی معبود بننے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو اس کا تقاضا یہ ہے، لا الہ الا اللہ کے اقرار کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی معبود کا مقام سب سے چھین کے کس کو دے؟ سب کی نفی کر کے کس کے لیے اقرار کرے؟ تو پہلا چیز یہ ہے کہ اللہ کے سوا باقی تمام کا انکار کرے معبود ہونے کی حیثیت سے. انکار کرے کا مطلب کیا یہ بھی سمجھ لیجئے. جیسے کیا عیسائی حضرات عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے کہ نہیں؟ کرتے ہیں، کرتے ہیں. عیسیٰ بلکہ ان کی والدہ حضرت مریم کی بھی عبادت کرتے وہ لوگ. وہ بھی ایسی ٹھہری ہے، یہ بھی ان کے سامنے سے ٹھہرتے، وہ بھی پریئر کرتے، میری مدر میری. تو اس دعا مانگتے ہیں حضرت مریم سے. کیتھلکس میں عام طور سے ہوتا ہے. تو اب کیا عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنا ہے؟ انکار تو ہے نا. اللہ کے سوا باقی جتنے ان کا کیا کرنا ہے؟ انکار. تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کیا کرنے کا ہے نا؟ نہیں. ہاں. تو عیسیٰ علیہ السلام کا اقرار کرنا ہے یا انکار؟ اقرار بھی کرنا ہے اور انکار بھی کرنا ہے. یہ کیسا اقرار بھی کرنا، انکار بھی کیسا؟ ہاں، معبود کے اعتبار سے انکار، لیکن رسول ہونے کے اعتبار سے اقرار. سمجھ میں آئی بات؟ کہ اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں ان کے معبود ہونے کا انکار کیا جائے اور ایک اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کیا جائے. سمجھ میں آیا؟ تو لا الہ الا اللہ کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا باقی سارے معبود جو بنائے ہوئے ہیں، حقیقی معبود نہیں ہیں، ان کے معبود ہونے کا کیا کریں؟ اقرار کے انکار؟ انکار. قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھیے آیت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 256، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لَهَا. تو جو کوئی طاغوت سے کفر کرے، طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. دو کام کرے. کیا کرے؟ یکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار کرے، کفر کرے، اور اللہ کا اقرار کرے، اللہ پر ایمان لائے. تو کفر اور ایمان دونوں ضروری ہے کہ نہیں؟ کفر کرنا چاہیے نا؟ نہیں. اللہ نے کہا نا کفر کرو. کیا کہا اللہ نے؟ فَمَن یکفر. یکفر کیا ہے؟ کفر کرنا. فَمَن یکفر بالطاغوت وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو کفر کرے کس کا؟ طاغوت کا. کفر کے معنی انکار.
تو طاغوت کا انکار. طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کیا ہے؟ شیطان. اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے اور وہ اس سے راضی ہوں وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے. اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے اور وہ اس سے راضی ہوں وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے. اور بھی تفصیل علماء نے ذکر کی ہے. طاغوت عبادت میں بھی ہوتا ہے، اطاعت میں بھی ہوتا ہے اور اتباع میں بھی ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے تفصیل الگ سے اس کو دیکھی جا سکتی ہے، لیکن یہاں ہم کو عبادت کا مفہوم دیکھنا ہے. تو اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہے طاغوت ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے. تو پہلے کیا بتایا؟ انکار. اور پھر کیا بتایا؟ اقرار. یہی لا الہ الا اللہ میں ہے. اب سوال ایک میں پوچھتا ہوں، لا الہ جب آدمی بولتا ہے تو سب کا انکار ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے نا کہ نہیں؟ دیکھیے ہاں اچھا ابھی اس کو ذرا سوچیں گے ہم لوگ واپس سے. لا الہ بولتا تو جتنے بھی معبود ہیں سب کا انکار ہوتا. صحیح ہے؟ ہاں اس کو یاد رکھیے. ہاں جب آدمی لا الہ بول رہا ہوتا ہے تو اس وقت میں کیا سارے معبودوں کا انکار کرتا ہے؟ نہیں. اللہ کا اقرار اس وقت بھی دل میں ہوتا ہے. جیسے اگلی مرتبہ جب آپ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ تو لا الہ پہ کس کا انکار کریں گے؟ سب کا. اور پھر اللہ کا اقرار، یعنی پہلی بار اللہ کا بھی انکار، پھر یس اللہ کے لیے نہیں. جب لا الہ آدمی بولتا ہے تو اس میں انکار پھر کس کا ہے؟ جھوٹے معبودوں کا ہے. اللہ کا انکار اس وقت بھی نہیں ہے. اور پھر الا اللہ جب کہتا ہے تو اللہ کو جو دل میں مان رہا ہے اس کا اقرار کرتا ہے. تو لا الہ بولتے وقت بھی اللہ کو آدمی کیا کرتا ہے؟ مان رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ مان رہا ہوتا ہے. تو لا الہ میں کس کا انکار ہے؟ پھر اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں سب کا انکار ہے. تو اللہ نے کہا کہ پھر جو کفر کرے طاغوت سے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں. جیسے کوئی آدمی کنویں میں ہے اور اس کو ریسکیو والے بچانے کے لیے رسی چھوڑے، وہ رسی ٹوٹنے والی ہے نہیں. چھوٹ سکتی ہے لیکن ٹوٹ سکتی نہیں. ہاں یہ چھوڑ دیا تو گیا واپس کنویں میں. کمزوری اس کی طرف سے آئے گی لیکن رسی ٹوٹنے والی نہیں. اوپر تک آیا اور ٹوٹ گئی پھر واپس نیچے، ایسا ہونے والا نہیں ہے. وہ رسی بہت مضبوط ہے لیکن اس کے ہاتھ سے وہ چھوٹ سکتی ہے اگر اس نے مضبوطی سے اس کو نہیں پکڑا تو. ٹھیک ہے. اور آگے آئیے. اسی تقاضے کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں اب دیکھیے اس میں کیا ہے. من قال لا الہ الا اللہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، وکفر بما یعبد من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا کفر کیا، ان کا انکار کیا، حرم مالہ ودمہ، اس کا مال بھی حرام، اس کا خون بھی حرام، اور وحسابہ علی اللہ، اور اس کا حساب اللہ پر ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الایمان میں. جس نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ، اور کیا کیا اس کے بعد؟ اس کے ساتھ شرک کیا. ہاں اللہ کے سوا جن کی عبادت ہوتی ہے ان سب کا کیا کیا؟ انکار کیا. تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کا مال بھی حرام، اس کا خون بھی حرام. تو مطلب اس کا مال کھا نہیں سکتے، حرام ہو گیا اب، اور اس کا خون لے بھی نہیں سکتے بلڈ ڈونیشن میں، وہ بھی حرام ہو گیا. صحیح ہے؟ اس کا مال اور خون حرام کا مطلب کیا؟ مجھے تیرا مال حرام، میں نے حدیث میں پڑھا ہوں، صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، کلمہ پڑھتا تو تیرا مال حرام ہو گیا. ان کو یہ کیا ہے کلمہ پڑھ کے مال حرام؟ کیسے حرام ہو گیا؟ ناحق، یعنی اس کا حرام مال حرام ہو گیا. اس کا جو حرام مال ہے وہی حرام ہوگا نا. کلمہ پڑھنے کے بعد ہوگا کہ پہلے سے حرام ہو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں جزیہ لینا حرام ہو جائے گا اس سے. جزیہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے.
زبردستی یعنی غیر مسلموں سے زبردستی کر سکتے ہیں. ہاں قتل نہیں کیا جائے گا تو اس کا خون کیا ہو گیا؟ خون حرام کا مطلب کیا ہے؟ اس کا خون بہانا. جنگ میں ایک آدمی جنگ کے میدان میں ہے, دو کام ہوتے وہاں پہ. ایک دشمن کو کیا کیا جاتا ہے؟ قتل. اور جو اس کا مال ہوتا ہے وہ سمجھ میں آیا؟ جان اور مال. تو جنگ جب ہوتی ہے تو دشمن کو قتل کیا جاتا ہے اور اس کا مال کیا بنتا؟ مال غنیمت. تو اب اگر جنگ کے میدان میں بھی کوئی آدمی لا الہ الا اللہ اس اعتبار سے پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا باقی معبودوں کو کیا کر رہا ہے؟ انکار, تو اب اس میدان میں بھی اس کو نہ قتل کیا جا سکتا ہے نہ اس کا مال مال غنیمت بنایا جا سکتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس کو قتل کرنا بھی حرام, اس کا مال چھیننا بھی حرام. یہ اس اعتبار سے بیان کیا گیا ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے, لیکن آپ دیکھیے خالی اتنا بھی تو بول سکتے تھے, جو لا الہ الا اللہ کہے اس کی جان اور اس کا مال حرام. اس میں اور ایڈیشن کیوں ہے؟ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ, اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا کیا کرے؟ انکار. معلوم ہوا کہ صرف یہ زبانی اقرار کافی نہیں ہے, بلکہ اللہ کے سوا جن کی عبادت ہوتی ہے ان کا انکار بھی ضروری ہے. لہذا آپ آج دیکھیں بہت سارے مسلمان لا الہ الا اللہ بولتے ہیں لیکن پھر کیا کرتے ہیں؟ درگاہوں پہ سجدے کرتے ہیں, نظر و نیاز کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. وہ عبادتی امور جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں وہ غیر اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں. تو کیا یہ کلمہ پڑھنا نفع دیتا ہے؟ پھر نہیں. تو صرف زبانی اقرار اگر مقصود ہوتا تو پھر آگے یہ اور بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ کے سوا دوسروں کی جن کی عبادت ہوتی ہے ان کا انکار کریں. یہ بھی ضروری ہے. اللہ کے سوا جن کی عبادت ہوتی ہے ان کے معبود ہونے کا انکار ضروری ہے. یہ بات پہلی بات معلوم ہوئی. آئیے آگے بڑھتے ہیں. نمبر 2, اللہ کی عبادت جب کرے تو اللہ کی عبادت میں شریک نہ کرے. پہلا کام کیا تھا؟ اللہ کے جتنے معبود ہیں سب کا کیا کرے؟ انکار. نمبر 2, اللہ کی جب عبادت کرے تو اس عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے اللہ کے ساتھ. اللہ بھی خوش اور بت بھی خوش, ایسا نہیں ہو, بلکہ عبادت کس کے لیے کرے؟ خالص اللہ کے لیے. جیسے حضرت لقمان کا قول قرآن میں اللہ نے ذکر کیا, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. سورہ لقمان آیت نمبر 13. اللہ نے فرمایا, اور جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے انہوں نے کہا, حضرت لقمان کون تھے؟ نبی تھے کہ رسول؟ ایک انسان تھے, وہ ایک غلام تھے, لیکن اللہ نے ان کو بہت حکمت دی تھی. معلوم ہوا کہ دیکھیے غلام کو بھی حکمت مل سکتی ہے اسلام میں, یعنی آزاد بڑے خاندان کا ضروری نہیں. ایک انسان جو کسی چھوٹے خاندان کا ہو, غریب گھر کا ہو, غلام ہو, اس کو بھی علم و حکمت مل سکتی ہے بشرطے کہ اس کے پاس ایمان و تقوی ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے اور کہا نصیحت میں, اے میرے بیٹے, یا بنی لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا, اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم, شرک ظلم عظیم ہے, بہت سنگین ظلم ہے, بھیانک ظلم ہے, چھوٹا موٹا ظلم نہیں ہے, بہت بڑا ظلم ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ شرک کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ رسول سے, قرآن سے, کس سے؟ لا تشرک باللہ. اور کفر کا تعلق, کفر اور شرک میں فرق ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں؟ فرق ہے. کیا فرق ہے؟ دونوں ایک ہی ہے نا.
کفر کا تعلق طاغوت سے ہے اور شرک کا تعلق لیکن جب دونوں کو الگ الگ بولا جائے گا تو شرک سے مراد کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے، اور شرک سے مراد شرک بھی اور کفر بھی ہے. صحیح. بہت سارے لوگ تو سنے بھی نہیں ہوں گے. ہاں ہم اس کے لیے نہیں آئے. بہت ڈینجر، بہت ڈیپ جا رہے ہیں آپ لوگ. تو دونوں ایک ہے کہ الگ ہے؟ نتیجے کے اعتبار سے دونوں اسلام کے خارج کر دیتے ہیں، اور معنی کے اعتبار سے تھوڑا فرق ہے. تھوڑا سا. کتنا؟ کیا فرق ہے؟ چلیے ایک بات تو معلوم پڑی کہ فرق ہے. کیا فرق ہے؟ اگر اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کی عبادت کی جائے اس کو شرک کہیں گا. اللہ کی بات کا انکار اگر کریں تو اس میں کفر ہے. کیا ہر شرک کفر ہوتا ہے؟ نہیں نا. کیا رائے ہے آپ لوگوں کی؟ صحیح ہے. ہم کو ٹائم دو. ہاں ناشتہ نہیں دیا ہم کو. کیا ہر شرک کفر ہوتا ہے؟ ہاں کہ نہیں؟ کچھ لوگ بولے ٹھہرو اینڈ میں ہم بولیں گے جب سنیں گے جواب کیا آتا. ایک آیت پڑھتا ہوں اس پر سے آپ مجھ کو جواب دو. وہ صورت آپ کو معلوم ہے، آپ کے پاس دلیل ہے. کتنی عجیب بات ہے، آپ کے پاس دلیل ہے لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اس وقت سب کے پاس دلیل ہے. وہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے کفر کرنے والو، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں نہیں کرتا. تو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنے والے کون ہوئے؟ کافر. لیکن اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنا کیا ہے؟ شرک ہے. تو شرک اپنے نتیجے کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ کفر ہوتا ہے. کیونکہ شرک توحید کا انکار ہے. کفر کے معنی کیا ہے؟ انکار. لیکن کیا ہر کفر شرک ہوتا ہے؟ نہیں نا. ہاں بھی اور نہیں بھی. تھوڑا ہاں اور تھوڑا نہیں. کیا اب یہ تو معلوم پڑا کہ ہر شرک کیا ہوتا ہے؟ کفر. اس لیے کہ اللہ نے مشرکین کو کیا کہا؟ جیسے اللہ نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. عیسائیوں کے بارے میں کیا کہا؟ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا تیسرا ہے. تو یہ کیا ہے؟ شرک نہیں ہے. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اس کو کفر کیا انہوں نے. تو شرک کیا ہوتا ہے؟ کفر ہوتا ہے. لیکن کیا ہر کفر شرک ہوتا ہے؟ شرک کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے. اچھا یہ گاڑی میں یعنی شرک کی بیٹھا ہوا ہے وہ، ٹھیک ہے. نہیں. کیا ہر کفر شرک ہوتا ہے؟ کچھ لوگ بول رہے ہیں دیکھیے قرآن کریم میں سمجھیے اس کو. شرک جب بھی ذکر آیا ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑتا ہے. لا تشرک باللہ. اللہ کے ساتھ شرک مت کر. قرآن کے ساتھ شرک ہوتا کہ نہیں؟ نہیں ہوتا. کہیں آیا قرآن میں قرآن کے ساتھ شرک مت کرو؟ نہیں. شرک کا جب بھی ذکر آئے گا کس کے ساتھ آئے گا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک. کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ شریک مت کرو. تو شرک اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن کفر رسول کا بھی ہو سکتا ہے. رسول کا انکار کر دیا، کسی ایک آیت کا انکار کر دیا، یہ کیا شرک ہے کہ کفر ہے؟ تو اب سمجھ میں آپ کا شرک نہیں ہے کفر ہے، یعنی فرق ہے. تو انکار کفر ہوتا ہے لیکن ایسوسیٹ کرنا، شریک کرنا شرک ہوتا ہے. تو انکار کو کیا کہیں گے؟ آخرت کا انکار شرک ہے. کیا ہے؟ تو انکار کفر ہوتا ہے. اور کفر کا تعلق ایمان کے کسی بھی رکن سے ہو سکتا ہے. اللہ کا انکار، فرشتوں کا انکار، رسولوں کا، کتابوں کا، آخرت کے دن کا، تقدیر کا انکار کفر. لیکن شرک کس سے جڑتا ہے؟ صرف اللہ سے جڑتا ہے. سمجھ میں آیا؟ آخرت کے ساتھ شرک کرتا یہ آدمی، بولتا کوئی
تو شرک کا تعلق آخرت سے نہیں ہوتا ہے. یہ قرآن کے ساتھ شرک کرتا ہے نہیں, یہ فرشتوں کے ساتھ شرک کرتا ہے نہیں, شرک کا تعلق کس سے ہوگا؟ اللہ سے. سمجھا؟ تو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. شرک بہت بھاری ظلم ہے. شرک ظلم کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے خود اپنے نفس پر ظلم کیا. یعنی شرک ظلم اس لیے ہے کہ آدمی نے اپنے اوپر ظلم کیا. صحیح نہیں؟ چلو ایک انکار آ گیا. ہاں ظلم اس لیے ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ جو حقیقی معبود ہے اس کی جگہ کسی اور کو دے دی. تو تم نے جو ظلم کا ڈیفینیشن یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کی حقیقی جگہ سے اٹھا کے کہیں اور رکھ دینا. تو تم نے شرک میں اللہ تعالیٰ کی جو معبود برحق ہے اس کی جگہ کسی اور معبود کو دے دی. تو اس لیے وہ ظلم ہے. اس کو آسان کون کرے گا؟ انصاف نہ کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, مطلب انصاف نہیں کر رہا ہے, اور عبادت کے لائق صرف اللہ ہے اور وہ اس چیز کو نہیں مان رہا ہے, تو اس کا مطلب وہ ظلم کر رہا ہے. ایک مثال کے طور پر علماء ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی جوتے کو جو ہے اپنے پاؤں سے اٹھا کر سر پر رکھ دے تو یہ جو ہے جوتے کے ساتھ ظلم ہو گیا. اس کو تو عزت بڑھ گئی. جوتا خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا بھائی؟ دیکھو واہ کیا بات ہے, سر پہ جوتا تو خوش ہوگا. ظلم روئے گا کیا میرے ساتھ ظلم کیا, وہ تو اتنا خوش ہوگا. اس کی شادی کے دن بھی خوش نہیں تھا, اتنا خوش ہوگا وہ. ہاں چلو یہ الٹا ہو رہا. اب یہ بتائیے ظلم بولتے کس کو ہیں؟ ناحق انصاف کرنا. یہ کون سا انصاف ہے ناحق انصاف؟ ہاں جس کا حق اس کو نہیں دینا. جیسے آدمی اس کو جائیداد میں حصہ نہیں ملا تو کیا بولتا؟ ظلم ہوا میرے ساتھ بہت. تو یعنی کیا مطلب؟ میرا جو حصہ تھا وہ مجھ کو نہیں ملا. تو جس کا جو حق ہے اس کو نہیں دینا وہ کیا ہے؟ ظلم ہے. تو یہاں اللہ کے ساتھ ظلم ہے شرک نہیں نا, اپنے ساتھ ظلم ہے. کیا اپنے ساتھ کیوں؟ اب کس کا حق کیا ہو رہا؟ اپنا حق کیا ہے اس میں؟ پھر ایک حدیث میں سناتا ہوں, اس سے تھوڑا آپ میرے کو واپس سے سمجھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کے ساتھ سوار تھے. آپ نے کہا اے معاذ جانتا ہے اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے کیا کہا جواب میں؟ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. یہ کیا ہے؟ اللہ کا. اب اگر شرک کر رہا ہے تو کس کا حق ضائع کر رہا ہے؟ تو کس کے معاملے میں ظلم ہوا؟ سمجھ میں آیا؟ تو شرک کس کے ساتھ ظلم ہے؟ اللہ کے ساتھ ظلم ہے, اللہ کے معاملے میں ظلم ہے. اسی لیے شرک کے بارے میں یہ نہیں کہا صرف ظلم ہے, کیا کہا؟ ان الشرک لظلم عظیم وهو العلی العظیم. اللہ عظمت والا ہے. اب چھوٹے کے ساتھ ظلم چھوٹا ظلم, بڑے کے ساتھ ظلم, تو اللہ کے معاملے میں ظلم بہت سنگین ظلم ہے, کیونکہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے. اب عبادت اللہ کے ساتھ کسی اور کے لیے کرے تو اللہ کا حق کس کو دیا؟ غیر کو. تو وہ کس کے معاملے میں ظلم ہوا؟ تو شرک اللہ کے ساتھ ظلم ہے, اس لیے اتنا بہت ڈینجر ہے وہ, اس لیے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا, اس لیے کہ وہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے, وہ اللہ کے خلاف بغاوت ہے. تو شرک کے بارے میں بات معلوم ہے. تو شرک نہیں کرنا لا الہ الا اللہ کے تقاضوں میں سے پہلا تو یہ کہ اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں ان کے معبود ہونے کا کیا کرے؟ انکار. دو, اپنی عملی زندگی میں کبھی اللہ کی عبادت میں شرک نہ کرے. یہ دوسری چیز سمجھی؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں, اور بھی دلائل ہیں لیکن یہ کافی ہے. نمبر 3, اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرے. دیکھیے ایک صورت یہ ہے کہ ایک آدمی
درگاہ پہ سجدہ نہیں کرے، ٹھیک ہے، یہ بچ گیا شرک سے۔ ایک آدمی درگاہ پہ جا کے سجدے کر رہا، ان سے دعائیں کر رہا، تو کیا کر رہا اللہ کے ساتھ؟ کیوں؟ سجدہ اللہ کے لیے خاص ہے، یعنی سجدہ کیا ہے؟ عبادت ہے، تو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے، اگر کرتے ہیں تو کیا ہو گیا؟ شرک۔ تو اب ایک آدمی سجدہ ہی اللہ کے سوا کسی اور کو کر رہا ہے، تو ڈائریکٹلی عبادت کسی اور کی کر رہا ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے جو مسجد میں سجدہ کر رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہو، لیکن کیوں پڑھ رہا ہے؟ ہاں، لوگ بولے کیا نماز پڑھتا ہو، ایک دم ساری دنیا بھول جاتا ہو، امام صاحب آئے وہ بھی بھول جاتا، ادھر فرض نماز چل رہی، اس کی اپنی نفل چل رہی۔ تو وہ ایک ریاکاری کی جذبے سے یا صدقہ دے رہا ہے یا کچھ اور کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، لیکن نیت کیا ہے؟ رو رہا ہے کعبہ کا طواف کرتے وقت میں۔ کیوں؟ لوگ دیکھ کے اس کو حیران ہو جائے، کیا اللہ کا بندہ ہے، ولی تو نہیں، سفارش تو کروائیں گے اس کی۔ تو ایک آدمی ریا کے جذبے سے شہرت کے لیے اللہ کی عبادت کرے، وہ سجدہ کسی اور کو نہیں کر رہا ہے، وہ طواف کسی درگاہ کا نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کا مقصود دل میں کیا ہے؟ شہرت، کہ وہ مقام اللہ کے ہاں بنانے کی بجائے مخلوق کے دل میں بنانے کی کوشش کرے، وہ اجر، ثنا، عزت اللہ سے حاصل کرنے کی بجائے کس سے چاہے؟ بندوں سے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریا۔ ریا کے معنی کیا ہے؟ ریا رآ سے، رآ کے معنی دیکھنا، دکھاوے کے لیے عمل کرنا ہے، لوگوں کو دکھانا تاکہ لوگ کیا کریں؟ واہ واہی کریں، یعنی اس کی تعریف کریں، اس کو ہو کیا بڑا ہے، بہت بھاری ہے، ان کے پاس مقام بنا ہے، ان کی تعریف کے لیے عمل کریں۔ یہ جائز ہے؟ لوگوں کو عمل دکھانا جائز ہے؟ چھپ کے نماز پڑھنے کا نہ فرض نہیں، دل میں پڑھنے کا۔ کون ہے وہ؟ یہاں بھی ہے، ہاں اپنے پاس بھی دل والے۔ کہاں پڑھنے کا نماز؟ دل میں، مسجد میں۔ تو دیکھتے لوگ پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اب استاد اگر آپ گھر پہ بچے کو نماز پڑھائیں گے، سکھائیں گے، تو آپ دکھائیں گے اس کو کہ نہیں؟ پھر لوگوں کو دکھانا منع ہے نا، سکھانا الگ ہے اور دکھانا الگ ہے۔ تو بغیر دکھائے سکھائیں گے آپ؟ انما الاعمال بالنیات، دلیل بھی آ رہی، لیکن کیا لوگوں کو عمل دکھانا غلط ہے؟ عمل دکھانا غلط نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے عمل دکھا سکتا، لوگوں کو خوشنودی کے لیے یا لوگوں کو دکھاوے کے لیے نیت اگر یہ ہے، نیت نہیں ہونی چاہیے۔ تعلیم کے لیے دکھانا غلط نہیں، ترغیب کے لیے دکھانا غلط نہیں ہے، لیکن دکھاوا اس لیے ہو کہ لوگوں کی تعریف حاصل کرے، شہرت ملے، مال ملے، عہدہ ملے، مقام ملے، تو یہ چیز پانے کے لیے دکھانا اچھا نہیں۔ لیکن استاد اگر شاگرد کو نماز پڑھ کے دکھا رہا ہے وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، تو یہ غلط نہیں دکھانا، کیونکہ وہ دکھا رہا کس لیے؟ تاکہ یہ سیکھیں، سکھانے کے لیے دکھانا اچھا ہے، برا نہیں، لیکن تعریف کے لیے دکھانا یا کسی اور دنیوی غرض کے لیے دکھانا اچھا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، اللہ کی عبادت کر، اپنی عبادت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت کر، یہ ہوا پہلا کام، کسی اور کی نہیں، کس کی؟ لیکن وہ کیسے؟ اخلاص کے ساتھ، اسی کے لیے اپنی عبادت خالص کرتے ہوئے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کرنا، یہ توحید ہے۔ اللہ کی عبادت اس کے لیے کرنا، تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ایک انسان اللہ کی عبادت کرے تو اللہ کے لیے کرے۔ اگر ریا کرتا ہے تو یہ توحید میں کیا ہے؟ کمی ہے، اور یہ بھی ایک شرک کی ایک شکل ہے۔ اسی لیے حدیث میں اس کو کیا کہا گیا ہے؟ شرک اصغر، چھوٹا شرک، اور شرک خفی، سیکرٹ شرک، چھپا ہوا شرک، تو وہ بھی شرک ہی ہے۔ تو ریا سے بھی آدمی بچے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
قال اللہ تبارک و تعالی انا اغنى الشرکاء یعنی شرک، میں سارے شریکوں میں سب سے مستغنی شریک ہوں، مجھ کو نہیں چاہیے، مستغنی ہوں، میں پارٹنروں سے غنی ہوں۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جو کوئی ایسا عمل کرے جس میں میرے ساتھ کسی کو شریک کرے تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے شریک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ ترکتہ، اس کو چھوڑ دیتا ہوں اور اس کی شرکت کو چھوڑ دیتا ہوں، وہ عمل مجھ کو نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرتا ہے نہیں، تو ایسا عمل کرنا چاہیے جس میں ریا نہ ہو، اخلاص ہو۔ یہ بھی لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے۔ آدمی اللہ کو معبود مانے لیکن اللہ کی بجائے کسی اور کے لیے عمل کرے تو کون سی توحید ہے؟ یہ توحید میں خلل ہے۔ تو تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی عمل کرے تو خالص کس کے لیے کرے؟ اللہ کے لیے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں بھی کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ ہی کی شریعت پہ عمل کرے، کسی اور کی شریعت پہ نہیں، ورنہ یہ بھی شرک ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی اللہ کی بجائے کسی اور کے بنائے ہوئے قوانین کو اپنی زندگی میں دین کا مقام دے، یہ کیا ہے؟ شرک ہے، یہ شرک میں آتا ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالی نے فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اللہ کے سوا اپنے عالموں کو اور اپنے اللہ والوں کو کیا بنا دیا؟ رب بنا دیا، رب بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، لمبی حدیث ہے، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی صلیب، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میرے گلے میں صلیب تھی، کرسچن لوگ پہنتے نا کراس، صلیب تھی۔ فقال یا عدی القی هذا الوثن من عنقک، اے عدی اپنے گلے سے یہ عنق سے کیا کر، یہ صلیب، یہ وثن معبود بت نکال کے پھینک۔ کہتے ہیں کہ وانتہیت الیہ وہو یقرأ سورۃ براءہ، میں آپ کے قریب گیا تو میں نے سنا کہ آپ سورہ براءہ، سورہ توبہ کی آیتیں پڑھ رہے تھے۔ حتی اتی علی ہذہ الآیہ، یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے، یہود و نصارہ نے اپنے احبار اور رہبان کو، عالموں کو اور درویشوں کو، عابدوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ قال فقلت یا رسول اللہ انا لم نتخذهم اربابا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے ان کو اپنا رب نہیں بنایا تھا، ہم ان کو رب تھوڑی مانتے تھے۔ قال بلا، آپ نے کہا نہیں بلکہ ایسا کرتے تھے۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا الیس یحلون لکم ما حرم علیکم فتحلونہ، کیا ایسا نہیں تھا کہ وہ تمہارے لیے اللہ کی حرام چیزوں کو حلال کرتے تو تم بھی حلال مان لیتے؟ وَيُحَرِّمُونَ عَلَيْكُمْ مَا أُحِلَّ لَكُمْ فَتُحَرِّمُونَهُ، اور اللہ کی حلال چیزوں کو وہ تمہارے اوپر حرام کرتے تم بھی اس کو حرام مانتے، کیا ایسا نہیں تھا؟ فقلت بلا، میں نے کہا ہاں ایسا تو تھا۔ قال فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی تو ان کی عبادت ہے۔ تو اگر کوئی آدمی کسی عالم کو اپنی زندگی میں یہ مقام دے، عالم صاحب آپ حلال بولے تو حلال، آپ حرام بولے تو حرام، آپ حلال بولو تو ہم حلال مانیں گے، آپ حرام بولو تو ہم حرام مانیں گے، اگر اس کو یہ مقام دے دے کہ وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا؟ شرک ہوا، کیونکہ شریعت اللہ کی ہے، کسی کو اختیار نہیں کہ اس میں دخل اندازی کرے۔ اللہ کی حلال کو کوئی حرام نہیں کر سکتا اور اللہ کے حرام کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ اب آپ ان لوگوں کے حال پہ غور کریں جو کہتے ہیں رفع الیدین سنت ہے لیکن ہم حنفی ہیں
اس لیے ہم رفع الیدین نہیں کر سکتے. ہمارے لیے کیا ہو گیا؟ وہ تو سنت ہے لیکن کیا ہو گیا؟ حرام. تو حلال کو حرام نہیں کر سکتے، سنت کو حرام کر سکتے؟ آپ سوچئے، زیادہ سخت ہے یہ تو، کیونکہ حلال پہ ثواب نہیں ہوتا ہے لیکن سنت پہ ثواب ہوتا ہے. تو یہ شرک کی قسموں میں سے ہے. اگر کوئی آدمی عالم کو یہ اختیار دیتا ہے تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کو امام ترمذی اور امام البیہقی نے روایت کیا، اور یہ جو روایت ہے یہ جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے ذکر کی ہے، اور یہ صحیح روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے. نمبر 5، آخری چیز، آدمی لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی موت تک اس پر جمع رہے. یہ نہیں کہ جوانی میں بولتا تھا کلمہ بس اب چھوڑ دیا چلے گا، نہیں، بلکہ موت تک آدمی اس بات کا اہتمام کرے جو لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے. اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. جو آدمی اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا وہ جنت میں جائے گا. یہ نہیں کہ کبھی وہ توحید پر تھا لیکن بعد میں شرک کرنے لگ گیا تو پچھلی توحید فائدہ دے گی نہیں. کب تک توحید ہونا چاہیے؟ شرک سے کب تک بچنا چاہیے؟ موت تک. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کرتا رہ یہاں تک کہ تجھ کو یقین آ جائے. مطلب یقین سے مراد کیا ہے؟ یقینی چیز جس کو اللہ کو نہیں ماننے والے بھی مانتے ہیں، وہ کیا ہے؟ موت ہے. یہ نہیں یقین آ گیا ہم کو، اب تک عبادت کرنے کا حکم تھا، اب یقین آنے کے بعد شریعت، طریقت، حقیقت، مصیبت، اب ہمارے اوپر کوئی عبادت نہیں کیونکہ ہم کو یقین آ گیا، اب ہم عبادت چھوڑ دیے. بابا کو یقین آ گیا ہے، یہاں وہ یقین مراد نہیں ہے. یہاں یقین سے مراد یقینی چیز یعنی موت ہے. یعنی موت تک اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے. یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے. یہ نہیں کہ کبھی کبھار عبادت کر لیا، جوانی میں عبادت کرتا تھا، بچپن میں بہت تہجد پڑھتا تھا میں، بعد میں نہیں پڑھ رہا چلے گا، نہیں. لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ موت تک اللہ کی عبادت کرتا رہے اور شرک سے بچتا رہے. تو کتنی چیزیں دیکھی ہم نے، کون بتائے گا؟ 5. پہلی 5 یاد ہے، باقی یاد نہیں. ہاں، نمبر 1 طاغوت کا، آپ شارٹ میں بول سکتے، طاغوت کا انکار. 2 شرک سے پرہیز. 3 اخلاص. 4 شریعت میں شرک نہیں، یعنی احکام میں عبادت کے ساتھ طاعت کس کی؟ اللہ کی. عبادت میں فرما برداری بھی آتا ہے، یہ نہیں کہ خالی نماز پڑھ رہے اور فرما برداری دوسرے کی کر رہے، نہیں، بابا کا غلام نہیں، بلکہ عبادت کے ساتھ طاعت بھی کس کی ہونا چاہیے؟ اللہ کی. پھر رسول کی سنت، رسول کی بھی ہے لیکن رسول کس کی پہنچاتے ہیں؟ تو اصل طاعت کس کی ہے؟ لیکن رسول کی کیوں مانتے ہیں؟ کہ اللہ نے بولا مانو، اور وہ اللہ کی پہنچاتے ہیں، اپنی بولتے ہیں نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. اور نمبر 5 موت تک اس پر جمنا. یہ نہیں کہ کبھی کبھار کر لیا، موت تک اللہ کی عبادت کرنا، شرک سے بچنا. یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے تقاضے. اللہ ہم سب کو اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چائے کا وقفہ ہو گیا ہے، چائے پی لیں، اور جلدی سے جتنا جلدی ہوتا ہے 11:30 بجے اگلا ہمارا سیشن یا درس شروع ہو جائے گا. اس لیے یہاں وہاں جا کے بیڑی تمباکو بالکل نہیں، آج بھی نہیں اور کبھی بھی نہیں.